بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی اس بیماری کے وقت بلایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ پوشیدہ بات کہی جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور آپ نے کچھ ان سے کہا تو آپ ہنسنے لگ گئیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، ہنسنے اور رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ آپ اپنے اس مرض میں فوت کیے جائیں گے، تو میں رونے لگ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سے آپ ملیں گی، تو میں نے ہنس دیا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال فرما گئیں، اور اہل بیت میں آپ پہلی خاتون تھیں جن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوراً انتقال ہوا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ جب بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ ام حرام نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے ایک گروہ مجھ کو دکھایا گیا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، گویا کہ وہ تخت نشین بادشاہ ہوں اور وہ سمندر میں سوار ہوں گے۔ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ میرے واسطے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان میں سے ہیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر دی تھی کہ وہ اور آپ کی امت کے کچھ لوگ اللہ کے راستے میں غزوہ کرتے ہوئے سمندر میں سوار ہوں گے۔ چنانچہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا بالکل ویسا ہی ہوا۔ ام حرام اپنے خامند عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں امیر شام سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جزیرہ قبرص فتح کرنے کے لیے سمندر میں سوار ہوئیں۔ جب سمندر سے باہر نکلی اور گھوڑا سواری کے لیے پیش کیا گیا تو اس نے گرا دیا، جس سے ام حرام وفات پا گئیں اور وہیں دفن کر دی گئیں۔ ناظرین، یہ واقعہ سن 28 ہجری کا ہے۔ یہ وہ پہلی خاتون ہیں جن کی وفات مسلمانوں کے سمندری غزوہ میں ہوئی۔ ناظرین، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم ہونے سے پہلے ایک آگ نکلے گی جس سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 600 سال کے بعد پوری ہوئی۔ یہ نشانی 653 ہجری میں ظاہر ہوئی، جیسا کہ صحیح مسلم کے مشہور شارح امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا، ہمارے زمانے 653 ہجری میں مدینے کے مشرقی جانب سے ایک بہت بڑی آگ روشن ہوئی تھی۔ ملک شام اور دوسرے ملکوں کے لوگوں کو متواتر اس کا علم ہے۔ حافظ ابن کثیر اور ابن حجر رحمہ اللہ اور مفسر قرآن قرطبی رحمہ اللہ نے بھی اس پر اتفاق ظاہر کیا ہے کہ یہ نشانی 653 ہجری میں ظاہر ہو چکی ہے۔ ناظرین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کچھ باتوں سے متعلق آپ سے سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اے اللہ کے رسول، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بارے میں جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں تمہیں اس کی نشانیاں بتائے دیتا ہوں۔ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی تو یہ اس کی ایک نشانی ہوگی، اور جب عرب کے یہ ننگے پاؤں
ننگے بدن پھرنے والے نادار لوگوں کے حکمران ہوں گے تو یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہوگی۔ اور جب بھیڑ بکریاں چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوں گے تو یہ بھی اسی کی ایک نشانی ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، آپ کے ساتھ اس گفتگو کے بعد یہ شخص چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو بلا کر واپس میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ لوگ اسے لوٹانے کے لیے نکلے، لیکن انہوں نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، یہ جبریل تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ ناظرین، آج 14 صدیاں گزر جانے کے بعد یہ پیشن گوئی حرف بہ حرف پوری ہو چکی ہے۔ وہ عرب جو کہ کچھ سالوں پہلے تک نہایت غربت کے عالم میں زندگی گزارا کرتے تھے، آج بڑے بڑے محلات میں پہنچ چکے ہیں اور آپس میں دنیا کی بلند ترین عمارتیں بنانے کے مقابلے کر رہے ہیں۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے وقت کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخبری کرنے والے کے لیے 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان کیا۔ اس انعام کی لالچ میں حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ کو ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے اور بالآخر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ لیا۔ لیکن جب قریش کو بتانے کے لیے واپس مڑے تو ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ ایسا کئی مرتبہ ہونے پر وہ اپنے ارادے سے باز آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک پیشن گوئی ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سراقہ، اس وقت تیرا کیا مقام ہوگا جب کسریٰ کے سونے کی کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا کہ کہاں ایران کے شہنشاہ کسریٰ کے کنگن اور کہاں میں۔ پھر میں لوٹا اور اس واقعہ کا کسی سے ذکر نہ کیا۔ ناظرین، سراقہ بن مالک کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں پوری ہوئی۔ چنانچہ جب ایران فتح ہوا اور کسریٰ کے زیورات مال غنیمت کے طور پر مدینہ منورہ لائے گئے اور مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ڈال دیے گئے تو آپ نے سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کیا۔ جب سراقہ آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر کسریٰ کے کنگن ان کی طرف بڑھا دیے، اللہ اکبر! کتنی عظیم ہے وہ ذات جس نے کسریٰ کے کنگن اتار کر ایک دیہاتی سراقہ کے ہاتھوں میں ڈال دیے۔ اور یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوئے۔ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودتے ہوئے ایک سخت چٹان حائل ہو گئی۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس کو توڑنے سے عاجز آ گئے اور چٹان باوجود کوشش کے نہ ٹوٹ سکی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ضربیں لگائیں۔ ہر ضرب پر چٹان سے روشنی پھوٹتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ بخاری شریف، مسند احمد اور سنن نسائی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی بار بسم اللہ کہہ کر کدال ماری تو چٹان 1/3 ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر! مجھے ملک شام کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں۔ خدا کی قسم، میں شام کے سرخ محلات اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ کدال ماری تو دوسرا 1/3 ٹکڑا ٹوٹ کر گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر! فارس کی کنجیاں مجھ کو عطا ہوئیں۔ خدا کی قسم، مدائن کے کیسر ابیض کو اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر کدال ماری تو بقیہ چٹان بھی ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر! یمن کی کنجیاں مجھے عطا ہوئیں۔ خدا کی قسم، صنعاء کے دروازوں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل امین نے مجھے خبر دی
کہ میری امت ان شہروں کو فتح کرے گی۔ ناظرین، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئیاں ہو بہو پوری ہوئیں۔ ناظرین، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حجۃ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی میں مکہ معظمہ گئے۔ وہاں جا کر وہ اس قدر سخت بیمار پڑے کہ ان کو اپنی زندگی کی امید نہ رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا اضطراب دیکھ کر ان کو تسلی دی اور ان کے حق میں دعا کی اور ارشاد فرمایا کہ اگر خدا نے چاہا تو تم ابھی نہیں مرو گے، اگر خلوص سے کام کرو گے تو تمہیں عظیم درجہ ملے گا، بہت سارے لوگوں کو تم سے فائدہ پہنچے گا اور بہت سوں کو نقصان پہنچے گا۔ ناظرین، یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے عجم کی فتوحات کی پیشن گوئی تھی۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے سپہ سالار بن کر کسریٰ کا تاج و تخت حاصل کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت فائدہ جبکہ مجوسیوں کو بہت نقصان پہنچا۔ حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلافۃ بعدی 30 سنہ ثم تکون ملکا، یعنی میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، پھر بادشاہت ہوگی۔ ناظرین، ان 30 سالوں کی ترتیب یہ ہے: حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت خلافت 2 سال 3 مہینے 9 دن ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی 10 سال 6 مہینے 5 دن۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی 11 سال 11 مہینے 9 دن، جبکہ شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت خلافت 4 سال 9 مہینے 7 دن ہے۔ ان چاروں حضرات کے بعد 30 سال کی مدت میں جو عرصہ رہ گیا تھا، یعنی 6 مہینے، وہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت خلافت ہے، یہاں تک کہ سن 41 ہجری میں جمادی الاولیٰ کے مہینے کے وسط میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دستبردار ہو گئے، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو بہو پوری ہو گئی۔ شرح بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر دی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چوم رہے تھے اور آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کو میری امت کے لوگ شہید کریں گے۔ ناظرین، کفار نے جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق مدینہ میں آ کر لڑی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے اختتام پر ارشاد فرمایا، اب ہم پیش قدمی کر کے کفار سے جنگ کیا کریں گے۔ اب کفار میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ پیش قدمی کر کے ہم سے لڑائی کرنے آئیں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی حرف بحرف پوری ہوئی، اور تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد کفار نے مسلمانوں پر چڑھائی نہیں کی۔ ناظرین، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر والے دن ارشاد فرمایا، میں کل ایک ایسے شخص کو جھنڈا دے کر بھیجوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر خیبر کو فتح فرمائے گا۔ چنانچہ لوگ رات کو تذکرہ کرتے رہے کہ کل کس کو جھنڈا ملے گا۔ جب صبح ہوئی تو تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ہر ایک کو امید تھی کہ جھنڈا اسے مل سکتا ہے، کیونکہ وہ تمام اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ تو آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو بلا لاؤ۔ جب انہیں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب مبارک ڈالا اور ان کے حق میں دعا بھی فرمائی تو وہ تندرست ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کو کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا تھما دیا۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے عین مطابق خیبر کی جنگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں ہی فتح ہوئی۔
नाज़रीन, हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जंग खैबर के मौके पर दिन भर लड़ाई करने के बाद कुफार अपने लश्कर की तरफ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर की तरफ वापस चले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा में से एक शख्स का जिक्र हुआ कि फलां ने तो इस जंग में बड़ी बहादुरी दिखाई, उसके सामने जो भी आता उसका पीछा करके तलवार से उसे कत्ल कर डालता। एक सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, उसने ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि वैसा कारनामा कोई भी अंजाम न दे सका। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीब बात इरशाद फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुन लो, वो तो जहन्नमी शख्स है। सहाबा को ये बात बहुत अजीब लगी। चुनांचे सहाबा में से एक शख्स ने कहा कि मैं इसके साथ रहकर इसके जहन्नमी होने की वजह मालूम करूंगा। फिर वो उसके पीछे हो लिया। जब वो किसी जगह ठहर जाता तो ये भी ठहर जाता, और जब वो दौड़ने लगता तो ये भी दौड़ पड़ता। बिलाखिर वो शख्स शदीद जख्मी हो गया और उसने मरने में जल्दबाजी से काम लिया। उसने तलवार जमीन पर रखी और उसकी नोक अपने सीने के दरमियान रखी, फिर उस पर अपने जिस्म का दबाव डाला और खुदकुशी कर ली। नाज़रीन, पीछा करने वाला शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया और अर्ज किया, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं इस बात की गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या बात है? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, जिस शख्स के मुताल्लिक आपने फरमाया था कि वो जहन्नमी है, तो मैंने उसका पीछा किया। जब वो शदीद जख्मी हो गया तो उसने मरने में जल्दबाजी की और खुदकुशी करके मर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर इरशाद फरमाया, एक शख्स लोगों की नजरों में जन्नतियों वाले काम कर रहा होता है, हालांकि वो जहन्नमियों में से हो जाता है, और एक शख्स लोगों की नजरों में जहन्नमियों वाले अमल कर रहा होता है, हालांकि वो बिलाखिर जन्नतियों में से हो जाता है। नाज़रीन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा थे और आपके पहलू में हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए थे। तो आप एक नज़र लोगों की तरफ देखते तो दूसरी नज़र हज़रत हसन को देखते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मेरा बेटा सरदार है और उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए मुसलमानों की दो जमातों के दरमियान सुलह करा देगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत कायम न होगी हत्ता कि दो जमातें आपस में न लड़ेंगी और उनके दरमियान बड़ी जंग होगी, हालांकि उनका दावा एक होगा, यानी दोनों जमातें इस्लाम की दावेदार होंगी। और क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक 30 के करीब झूठे नबी न ज़ाहिर हों और उनमें से हर एक दावा करता होगा कि वो अल्लाह का नबी है। नाज़रीन, हज़रत अली और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान जंग जमल और हज़रत अली और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के दरमियान जंग सफ़ैन जैसी ज़बरदस्त लड़ाइयाँ हुई थी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई के ऐन मुताबिक इस जंग से पैदा होने वाले इंतशार को हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुलह के ज़रिए ख़त्म किया था। नाज़रीन, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से फरमाया, बताओ तुम में से वो कौन है जो घने बालों वाले ऊंट पर सवार होकर निकलेगी और उसे बसरा के इलाके हवाइब के कुत्ते भौंकेंगे और उसके दाएं बाएं लाशों के ढेर लगे होंगे। चुनांचे एक वक्त आया कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के मौके पर मुसलमानों का इख्तलाफ हो गया। मुसलमानों का एक गिरोह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ था और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी क़यादत फरमा रही थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का गुज़र जब बनु आमिर के मोहल्ले से हुआ तो कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, ये कौन सा मकाम है? लोगों ने कहा, ये मकाम हवाइब है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, मुझे वापस चले जाना चाहिए। तो हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, आप वापस न जाएं बल्कि आप आगे बढ़ें ताकि लोग आपको देखें और सुलह कर लें।
लेकिन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसरार किया कि मुझे वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि मैंने नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से कहा था कि उस वक्त क्या कैफियत होगी जब तुम में से किसी एक पर हवाइब के मकाम के कुत्ते भौंकेंगे। नाज़रीन, हज़रत अबू सईद खुज़री रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खंदक खोद रहे थे, उनके जिस्म पर मिट्टी पड़ी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर झाड़ते हुए फरमाया, इब्ने सुमैया यानी अम्मार पर बड़ी मुसीबत होगी। ए अम्मार, आपको एक बागी जमात कत्ल करेगी। नाज़रीन, बागी से मुराद खलीफा बरहक की मुखालिफ जमात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशनगोई हर्फ बहर्फ पूरी हुई और जंग सफ़ैन में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुखालिफ बागी जमात ने हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया। नाज़रीन, अगर यहाँ तक ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके और सवाब में आपका भी हिस्सा शामिल हो सके। नाज़रीन, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास यमन के कबाइल आते थे तो वो उनसे पूछा करते थे कि क्या तुम में से कोई उवैस बिन आमिर है। हत्ता कि वो मौका आ गया कि वो उवैस के पास जा पहुंचे और पूछा कि उवैस बिन आमिर आप हैं। उन्होंने कहा हाँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि आपका ताल्लुक कर्न कबीले के मुराद घराने से है। उन्होंने कहा हाँ। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, क्या आपको बर्स की बीमारी थी जो ठीक हो गई और सिर्फ 1 दरहम के बराबर रह गई है। उन्होंने कहा हाँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि क्या तुम्हारी वालदा भी हैं। उन्होंने कहा हाँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना था कि तुम्हारे पास यमन के कबाइल में उवैस बिन आमिर नामी शख्स आएंगे जो कर्न कबीले के मुराद घराने से ताल्लुक रखते होंगे। उन्हें बर्स की बीमारी थी। उनकी दुआ की बदौलत 1 दरहम के बराबर के अलावा बाकी बर्स खत्म हो गई। उनकी वालदा जिंदा हैं जिनसे वो नेक सुलूक करते हैं। वो अल्लाह के इतने प्यारे हैं कि अगर वो अल्लाह ताला पर कसम उठा लें तो अल्लाह उसे पूरा फरमा देता है। ए उमर, अगर उनसे दुआ करा सको तो करा लेना। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे फरमाया, ए उवैस, इसलिए तुम अल्लाह ताला से मेरे लिए बख्शिश मांगो। हज़रत उवैस ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए दुआए मग़फ़िरत कर दी। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अब कहाँ जाओगे? वो बोले, मैं कूफा जाऊंगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्या मैं आपको कूफा के गवर्नर की तरफ एक ख़त न लिख दूं कि वो आपका ख़ास ख्याल रखे? हज़रत उवैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं तो ये चाहता हूँ कि मस्कीन लोगों में रहूं। नाज़रीन, फिर जब दूसरा साल आया तो कूफा के एक सरदार ने हज किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उससे मिले और हज़रत उवैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक पूछा तो उसने कहा, मैं उसे बोसीदा घर में छोड़ कर आया था और उसके पास सामान भी बहुत थोड़ा था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उवैस के मुताल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान उस सरदार को सुना दिया और कहा, अगर आप उससे बख्शिश की दुआ करा सकते हो तो ज़रूर करा लेना। जब वो सरदार हज़रत उवैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गया तो उनसे दुआ करने की दरख्वास्त की तो उन्होंने फरमाया, आप अभी अभी हज के नेक सफ़र से आए हैं, इसलिए आप मेरे लिए दुआ करें। लेकिन उस शख्स ने जब दोबारा दुआ की दरख्वास्त की तो हज़रत उवैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हज के नेक सफ़र से आ रहे हो, आप दुआ करो। फिर हज़रत उवैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि कहीं आप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तो नहीं मिले थे? उस शख्स ने कहा, हाँ, बात तो इसी तरह है। तो हज़रत उवैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके लिए दुआ फरमाई। तब लोगों को हज़रत उवैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा मालूम हुआ। नाज़रीन, उधर हज़रत उवैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शोहरत से बचने के लिए वहां से भी निकल खड़े हुए।
ناظرین، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسم کے علم سیکھے ہیں۔ ایک علم تو میں نے بتا دیا، جبکہ دوسرا علم اگر بتا دوں تو میری شہرہ کاٹ دی جائے گی۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شریر حکمرانوں کے نام اور قبیلوں کے نام بھی بتا دیے تھے۔ آپ حکمرانوں کے متعلق اشاروں کنایوں سے بات کر لیا کرتے تھے۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، میں 70 ہجری کے امراء سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ناظرین، اس سے مراد یزید بن معاویہ اور اس جیسے حکمران تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور 60 ہجری سے 1 برس پہلے فوت ہو گئے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں صحابہ کرام سے گفتگو میں مصروف تھے۔ اتنے میں ایک دیہاتی شخص آیا، کہنے لگا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو جاری رکھا اور اسے جواب نہ دیا۔ تو بعض صحابہ کرام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا ہے لیکن ناپسند کیا ہے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مکمل کر لی تو فرمایا کہ قیامت کے متعلق سوال کرنے والا کون ہے؟ دیہاتی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے سوال کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع کرتی جائے تب قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے پوچھا، امانت ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عہدہ نااہل جاہلوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو چکی ہے اور نااہل ترین لوگ آج ہم پر حکمرانوں کی صورت مسلط ہیں۔ ناظرین، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قریب تشریف لا چکے تو سخت آندھی آئی۔ آندھی اتنی زیادہ تیز تھی کہ قریب ہی تھا کہ وہ سوار کو دفن کر دیتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آندھی کسی منافق کی موت پر چلی ہے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو ایک بڑے منافق کی موت واقع ہو چکی تھی۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موطا میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر مقرر فرمایا اور ارشاد فرمایا، اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر کو امیر مقرر کرنا، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنا لینا، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم کی شہادت کی اطلاع میدان جہاد سے خبر آنے سے پہلے ہی دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے زید نے جھنڈا پکڑا اور وہ شہید ہو گئے، پھر جعفر نے جھنڈا لیا تو وہ بھی شہید ہو گئے، پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے رہے تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تینوں کی شہادت کے بعد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا لے لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں فتح عطا فرمائی۔ ناظرین، مکے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابی بن خلف سے ہوتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا، اے محمد، میرے پاس اود نامی ایک بہترین گھوڑا موجود ہے، میں روزانہ اسے 7.5 کلو دانے کھلاتا ہوں، اگر مسلمانوں سے ہماری جنگ ہوئی تو آپ کو میں قتل کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے کہ نہیں، بلکہ میں تجھے قتل کروں گا انشاءاللہ۔ چنانچہ جنگ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں گھاٹی میں تشریف فرما تھے تو ابی بن خلف یہ کہتا ہوا ظاہر ہوا کہ محمد کہاں ہیں؟
या तो वो रहेंगे या मैं रहूंगा। ये सुनकर सहाबाए कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे आने दो। जब वो करीब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हारिस बिन सुमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से एक छोटा सा नेज़ा लिया और उसे झटका दिया, यानी सहाबा को एक तरफ हो जाने का इशारा फरमाया। चुनांचे सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम एक तरफ हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सामने हो गए और उसकी गर्दन पर नेज़े का वार किया, जिससे वो घोड़े से गिरता गिरता बच गया और उसको मामूली खराश आ गई, जिससे खून भी नहीं निकला था। फिर क्या था, वो अपने लश्कर की तरफ बैल की तरह आवाज करता हुआ गया और कह रहा था, अल्लाह की कसम, मुझे तो मोहम्मद ने कत्ल कर दिया है। उसके साथियों ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि तुम घबरा गए हो, वरना कोई बड़ा जख्म नहीं आया। लेकिन उबई बिन खल्फ ने कहा कि मुझे मक्का में मोहम्मद कह चुके थे कि मैं तुझे कत्ल करूंगा, और मोहम्मद झूठ नहीं बोला करते। उन्होंने जब मुझे कह दिया कि मैं तुझे कत्ल करूंगा तो मैं कैसे बच सकूंगा। मोहम्मद ने अब मुझे नेज़ा मारा है। अल्लाह की कसम, अगर वो मुझ पर सिर्फ थूक देते तब भी मैं बच नहीं सकता था। तुम अपनी बातें करते रहो, लेकिन मुझे तो इतनी तकलीफ हो रही है कि अगर मेरी ये तकलीफ जुल्मजाज के तमाम बाशिंदों पर तकसीम कर दी जाए तो वो सब मर जाएंगे। नाज़रीन, बिलाखिर ये बदबख्त मक्का जाते हुए सर्फ के मकाम पर मौत का लुकमा बन गया। नाज़रीन, हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने घर पर वुज़ू किया और मैंने कहा कि आज मैं पूरा दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारूंगा। चुनांचे मैं मस्जिद नबवी में आ गया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक पूछा। लोगों ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरफ को निकले हैं। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को देखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे निकल पड़ा और हर मिलने वाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक दरियाफ्त करता चला गया, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरीस नामी कुएं के अहाते में पहुंच गए। मैं दरवाजे के पास बैठ गया और उसका दरवाजा खजूर की छड़ियों का बना हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़रूरत पूरी की और वुज़ू किया और मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़ा हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं के चबूतरे के दरमियान बैठ गए और अपनी पिंडलियों से कपड़ा हटा लिया और उन्हें कुएं में लटका दिया। मैंने जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज किया, फिर वापस दरवाजे पर जा बैठा और दिल में कहा कि आज मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबान बनूंगा। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, दरवाजे को धक्का दिया। मैंने कहा, कौन है? उन्होंने कहा, अबू बकर हूं। मैंने कहा, थोड़ी देर ठहरो। फिर मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, हजरत अबू बकर इजाजत मांगते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें अंदर आने की इजाजत के साथ साथ जन्नत की बशारत भी दो। चुनांचे मैंने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, अंदर चले आएं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जन्नत की बशारत दे रहे हैं। हजरत अबू बकर अंदर आए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाईं तरफ चबूतरे पर बैठ गए और उन्होंने भी अपनी टांगें कुएं में लटका दी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अपनी पिंडलियां नंगी कर दी। इतने में एक और शख्स आ गया जो दरवाजे को हिला रहा था। मैंने दरियाफ्त किया, कौन है? उसने कहा, मैं उमर बिन खत्ताब हूं। मैंने कहा, थोड़ा ठहरो। फिर मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, सलाम किया और अर्ज की कि उमर बिन खत्ताब अंदर आने की इजाजत मांग रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें इजाजत दे दो और साथ जन्नत की बशारत भी सुना दो। चुनांचे मैंने आकर उनसे कहा, अंदर आ जाएं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जन्नत की बशारत देते हैं। अब वो भी अंदर आ गए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाईं तरफ कुएं में टांगे लटकाईं और पिंडलियां नंगी कर दी।
پھر میں دروازے پر آ بیٹھا۔ پھر ایک اور شخص آ گیا جو دروازے کو ہلا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا عثمان بن عفان ہوں۔ میں نے کہا ٹھہرو، اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ عثمان آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہیں اجازت کے ساتھ جنت کی بشارت دو، لیکن انہیں مصیبت پہنچے گی اور اس پر صبر کرنے کے بعد جنت ملے گی۔ میں نے آ کر ان سے کہا کہ اندر آ جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، لیکن آپ کو بہت بڑی مصیبت بھی پہنچے گی۔ ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر الحمدللہ کہا اور فرمایا اللہ المستعان، کہ اللہ ہی میری مدد کرے گا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اندر آئے جبکہ چبوترا پر ہو چکا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسری طرف چبوترے پر بیٹھ گئے۔ ناظرین، حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹھنے کی اس کیفیت سے مراد ان حضرات کی قبریں ہیں، یعنی ابو بکر و عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے الگ مدفون ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان پر مصیبت سے متعلق پیشن گوئی ان کی خلافت کے خلاف بغاوت اور باغیوں کے ہاتھوں ان کی شہادت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر زمانہ میں مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو جائیں گے اور مخالف قوتیں ان کے خلاف جمع ہو جائیں گی۔ حاضرین نے پوچھا کیا اس وقت ہم قلیل ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم اس وقت کثیر ہوگے، لیکن تم میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ ناظرین، آج اس پیشن گوئی کو ہم سب اچھی طرح دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح آج مسلمانوں کی تعداد 2 ارب ہونے کے باوجود کس طرح پوری دنیا میں ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ فلسطین ہو یا کشمیر، ہر جگہ مسلمان مار کھا رہے ہیں، اور اس کی یہی وجہ ہے کہ آج مخالف ہمارے خلاف متحد ہیں، جبکہ ہمارے دلوں میں وہن نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ آخر میں اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت امت مسلمہ کو ہدایت نصیب کرے اور مظلوم فلسطینیوں کی مدد کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔